سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری شادی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے عدت پوری کی۔ پہلے خاوند سیدنا جعفر کے تینوں بیٹوں اور دوسرے خاوند سیدنا ابوبکر صدیق کے بیٹے کی تعلیم و تربیت کو وظیفہ حیات بنا لی، اسی کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لی، بیٹوں کی تربیت کرتی بہترین۔ لیکن رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں تنہائی کی زندگی سے نکالے اور ان غموں سے نجات دلائیں جو سیدنا عمر اور سیدنا عثمان غنی کے قتل سے لاحق ہو، اور ان غموں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، یعنی اندر سے غم کے مارے ختم ہو چکے تھے کہ آپس میں جو بھائی چارگی تھی، جو محبت تھی، ان بھائیوں کی شہادت نے ان کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے انہیں اور اندر سے غمگین کر دیا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیج دیا اور ان کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ اس طرح سیدہ اسماء نے اپنے بیٹوں کے ساتھ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو۔ وہ سیدنا علی کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہو کر ان کی مددگار بن گئی، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت و دانائی کی وجہ سے ان کی حکمت و دانائی میں بھی اضافہ ہوا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار، ان کے خیالات کی وجہ سے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار و خیالات میں بھی پختگی پیدا ہوئی، اور خوشی و غمی میں ساجی بن کر دونوں میاں بیوی شاہراہ حیات پر گامزن، ہر خوشی ہر غم ساتھ گزارنے کا وعدہ کر دیا۔ سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ شادی کے بعد سیدہ اسماء کے ہاں یحییٰ نامی بیٹے نے جنم لیا۔ 3 بیٹے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک بیٹا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک بیٹا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کا نام یحییٰ ہے۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت چیک کیجیے، ان کی قابلیت چیک کیجیے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین فتین خاتون تھی۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اپنے اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت سے اس مصیبت سے ضرور نکلنے کا حل تلاش کر لیتی، پھر امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتی۔ امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کے بعد ایک دن پہلے خاوند جعفر طیارہ کے بیٹے اور دوسرے خاوند سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد کے درمیان جھگڑا پیدا ہو۔ کمال کی بات، کمال کا جھگڑا ہے، کمال کی لڑائی ہے، کمال کے بچے ہیں، کمال کے والدین کے بارے میں بتا رہے۔ سبحان اللہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹا سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ، دونوں آپس میں جھگڑ رہے۔ کس بات سے جھگڑ رہے؟ ایک کہہ رہا ہے کہ میرا ابا آپ کے ابے سے زیادہ افضل تھے، ایک کہہ رہا ہے کہ میرا ابا آپ کے ابے سے زیادہ بہادر تھے، زیادہ افضل، یعنی دونوں ایک دوسروں کے سامنے اپنے اپنے والدین کو لے کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ دونوں میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا باپ تیرے باپ کی نسبت کہیں بہتر ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب ان بچوں کو جھگڑتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف بھائی کے بیٹے تھے
اور دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق کا لخت جگر تھا، ان کے لیے سبھی بچے عزیز تھے۔ یاد رکھیے گا، آج کل کے بدبخت لوگ جو ان کے بیچ میں دشمنی، جو ان کے بیچ میں نچاکی کو ثابت کرتے ہیں، سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا اس کو بیان فرماتی ہیں کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبھی بچے عزیز تھے۔ وہ حیران تھے کہ ان بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے، ان کے جھگڑے کو کس طرح ختم کیا جائے۔